بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی دل علی وجوب وجودہ افتقار الممکنات وعلی قدرتہ وعلمہ احکام المصنوعات المتعالی عن مشابہۃ الجسمانیات المنزہ بجلالہ عن مناسبۃ الناقصات نحمدہ حمدا یملأ اقطار الارض والسماوات والصلاة والسلام علی نبیہ صاحب الآیات والبینات سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى آلہ الہادین من الشبہ والضلالات الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا والرحمۃ علی محبیہم وموالیہم واللعنۃ علی اعدائہم من یوم عداوتہم الی یوم الدین ومن یوم الدین الی ابد الآبدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وہو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صلوات پڑھیں۔ قرآن مجید کے آخری پارے کی سورہ زلزال جو زلزلہ کے نام سے بھی معروف ہے، اس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ پروردگار عالم فرما رہا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین زلزلے کی زد میں آ جائے گی، جب زمین کانپ اٹھے گی، لرز اٹھے گی۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اس وقت اپنے تمام بوجھ کو باہر نکال پھینکے گی۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، انسان اس وقت کہے گا کہ زمین کو کیا ہو گیا ہے۔ یومئذ تحدث اخبارها، اس دن زمین اپنی ساری خبریں بیان کرے گی۔ بأن ربک اوحی لها، کیونکہ تیرے پروردگار نے اسے وحی کے ذریعے یہ حکم دیا ہوگا کہ وہ اپنی خبریں بیان کرے۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، اس دن لوگ اپنی قبروں سے نکل کر آئیں گے، لیکن بکھرے ہوئے آئیں گے۔ اشتاتا لیروا اعمالهم، تاکہ اپنے اعمال کا نتیجہ دیکھ سکیں۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، جس نے ایک ذرہ برابر بھی اچھا عمل کیا ہوگا وہ اپنے اس عمل کا نتیجہ دیکھ لے گا یا اپنے عمل کو بھی دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے برائی کا ایک ذرہ برابر عمل کیا ہوگا وہ اس عمل کو بھی دیکھ لے گا اور اس کا نتیجہ بھی اس کے سامنے آ جائے گا۔ زلزلہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے زمین حرکت میں آ جاتی ہے۔ زمین کے اندر کچھ ایسی گیسیں ہوتی ہیں جن کے چلنے سے، جن کی حرکت سے زمین کی سطح بھی متحرک ہو جاتی ہے، ہلنے لگ جاتی ہے۔ کبھی یہ زلزلہ تھوڑی شدت کا ہوتا ہے، کبھی زیادہ شدت کا ہوتا ہے۔ معمولی زلزلہ ہو تو صرف اور صرف زمین کانپے گی، اور اگر زیادہ شدت کا ہو تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو زمین کے اوپر آباد گھرانے ہیں، مکانات ہیں، وہ بھی گر جاتے ہیں، اور ان کے گرنے سے
جانی نقصان بھی ہوتا ہے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس زلزلے کے نتیجے میں زمین متحرک ہوتی ہے، یعنی اپنی جگہ چھوڑتی ہے، آگے پیچھے ہٹ جاتی ہے، پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جاتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آتش فشاں کی صورت میں زمین کے اندر جو موجود گیسیں ہیں، جو پگھلتا ہوا مادہ ہے، وہ باہر نکلتا ہے اور بڑی شدت سے نکلتا ہے، اور وہ اتنا شدید ہوتا ہے کہ اپنے قریب قریب آنے والی ہر چیز کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔ تاریخ میں بہت سارے زلزلے ذکر کیے گئے ہیں، بہت سارے زلزلے جن میں جزوی نقصان بھی ہوا، کئی ایسے زلزلے آئے جس میں پوری آبادیاں زمین سے مٹ گئیں۔ سلطنت روم کی ایک آبادی تھی پومپئی، اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ جب وہاں پہ زلزلہ آیا اور ساتھ ہی آتش فشاں پھٹا، پہاڑ کے اندر سے وہ جلتا ہوا مادہ نکلا تو پوری آبادی تباہ ہو گئی، کوئی ایک فرد بھی وہاں سے زندہ نہیں بچ سکا۔ تو یہ زلزلے کی تباہ کاریاں انسان کے مشاہدے میں آتی رہتی ہیں، انسان مختلف مواقع پر اس کی مختلف صورتیں، مختلف حالتیں دیکھتا رہتا ہے، لیکن یہ جزوی زلزلہ ہوتا ہے، زمین ایک جگہ ہلتی ہے تو دوسری جگہ ساکن ہوتی ہے۔ آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو یاد ہوگا کہ 2005 میں پاکستان میں ایک بڑا شدید زلزلہ آیا تھا، سرحد کے کچھ علاقوں میں، کشمیر میں، حتیٰ اسلام آباد کے اندر بھی بڑی شدت سے وہ زلزلہ محسوس ہوا، اور اس زلزلے میں نقصان بھی بہت زیادہ ہوا، لیکن در عین حال جو پاکستان کے جنوبی علاقے تھے وہاں اس زلزلے کی ذرہ برابر خبر بھی نہیں ہوئی، وہاں زمین بالکل نارمل حالت میں تھی۔ تو یہ جزوی زلزلے ہوتے ہیں، جب ایک جگہ یا ایک علاقہ متحرک ہو جاتا ہے، زلزلے میں آ جاتا ہے۔ قرآن مجید اس سورہ میں جس زلزلے کا ذکر کر رہا ہے وہ زلزلہ جزوی نہیں ہے، وہ زمین کے کسی ایک حصے میں آنے والا نہیں ہے، وہ پوری زمین کو لرزا دینے والا زلزلہ ہے، جیسے کہ سورہ حج میں ارشاد ہوتا ہے کہ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا جو زلزلہ ہوگا بہت عظیم چیز ہوگی، اتنی عظیم ہوگی کہ لوگ اپنے حواس کھو بیٹھیں گے۔ وَتَرَى النَّاسَ سُقَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُقَارَىٰ، لگے گا دیکھنے والوں کو ایسے جیسے لوگ مست ہوئے پھرتے ہیں، حالانکہ وہ مست نہیں ہوں گے، لیکن قیامت کا زلزلہ اتنا شدید ہوگا کہ لوگوں کے حواس ختم ہو جائیں گے، حواس کھو بیٹھیں گے۔ تو اس کلی زلزلے کی طرف اشارہ ہے، یوم ترجف الارض رجا۔ مختلف صورتیں اور مختلف کیفیتیں اس کی قرآن مجید کے اندر بیان ہوئی ہیں۔ اذا رجت الارض رجا، وہاں بھی زلزلے کا ذکر ہے، ترجف الارض راجفہ، وہاں بھی اس زلزلے کا ذکر ہے۔ تو مختلف کیفیتیں اس زلزلے کی ذکر ہوئی ہیں قرآن مجید میں، یہاں پر بھی اس کا ذکر ہے کہ اذا زلزلت الارض، جب زمین زلزلے کا شکار ہو جائے گی، زلزالہا، زمین کانپ اٹھے گی، اور یہ کانپنا معمولی نہیں ہوگا۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین اپنے تمام تر بوجھ کو باہر نکال دے گی۔ اب یہ بوجھ کو باہر نکالنے سے کیا مراد ہے، اس کے حوالے سے مفسرین کی آراء مختلف ہیں۔ بعض لوگوں نے یہاں پہ یہ کہا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ زمین کے اندر جتنے خزانے چھپے ہوئے ہیں، جتنی معدنیات ہیں، جتنی منرلز ہیں، وہ زمین ساری باہر نکال دے گی۔ لیکن اگر ہم ان آیات کے سیاق و سباق کو دیکھیں، چونکہ تذکرہ قیامت کا ہو رہا ہے اور قیامت کے ساتھ مربوط چیزوں کا ہی تذکرہ ہونا چاہیے، قیامت والے اس عالم میں، اس کیفیت میں انسانوں کو ان منرل سے فائدہ اٹھانے کی تو کیفیت نہیں ہوگی۔ جب حواس ہی کھو بیٹھیں گے تو وہ کیسے اس سے فائدہ اٹھا پائیں گے؟ لہذا جو بعض مفسرین نے یہ کہا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ زمین کے اندر جو دفن مردے ہیں، زمین ان مردوں کو باہر نکال دے گی۔ یہ بات زیادہ معقول لگتی ہے کہ یہاں اخرجت الارض اثقالہا سے مراد یہ لیا جائے کہ زمین کے اندر جتنے دفن لوگ ہیں وہ سارے باہر نکل آئیں گے، چونکہ یہ بھی
مسلمات میں سے ہے، اور قرآن مجید میں بارہا اس کا تذکرہ ہوا ہے کہ قیامت والے دن تمام لوگوں کو زندہ کر دیا جائے گا، قبروں سے لوگ اٹھ کے آ جائیں گے، زندہ ہو جائیں گے۔ اس کی طرف اشارہ ہے کہ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، انسان کہے گا کہ اسے کیا ہو گیا ہے۔ اب ایک طرف یہ بھی کیفیت ہم دیکھتے ہیں کہ انسان تو اس وقت کیا ہے اپنے ہوش و آواز کھو بیٹھے گا، تو انسان زمین سے کیسے مخاطب ہوگا؟ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ سورہ حج میں ذکر ہے۔ تو پھر یہاں انسان کون سا انسان ہے؟ اس حوالے سے بھی مفسرین نے مختلف احتمالات دیے ہیں، چونکہ قیامت کا جب سور پھونکا جائے گا تو وہ 2 مرتبہ ہوگا۔ پہلے سور میں جو زندہ لوگ ہوں گے اس وقت وہ بھی سارے مر جائیں گے، پھر دوسرا جب سور پھونکا جائے گا تو وہ سارے پہلے اور اس وقت جو مرے ہیں وہ بھی سارے ان کو زندہ کیا جائے گا، اٹھایا جائے گا۔ تو ہو سکتا ہے کہ جو لوگ پہلے زندہ ہو گئے ہوں وہ زلزلے کو دیکھ کر کہیں ما لہا، کہ اس زمین کو کیا ہو گیا ہے۔ تفسیر برہان میں یہاں ایک اور روایت مذکور ہے کہ خلیفہ اول یا خلیفہ دوم کے زمانے میں مدینہ کے اندر ایک شدید زلزلہ آیا، لوگ خوف کا شکار ہو گئے، ڈر کا شکار ہو گئے۔ تو ڈر کا شکار ہو کر حاکم وقت کے پاس آئے، تو حاکم وقت کو بھی سمجھ نہ آئی کہ اب کیا کیا جائے، چنانچہ وہ لوگوں کو لے کر حضرت امیر المومنین کے دروازے پر آئے اور کہا کہ یہ ایسی کیفیت ہے جس کی ہمیں معلوم نہیں ہو رہا کہ اس حالت میں کیا کیا جائے۔ تو حضرت علی ابن ابی طالب نے صحابہ کی ایک جماعت کو ایک ساتھ لیا، بے روایت جنت البقیع میں آئے، یا ایک روایت کے مطابق مدینہ سے باہر نکلے، اور وہاں جا کے زمین کو ایک ٹھوکر مار کے کہا ما لکے، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو روایت کہتی ہے کہ وہ زمین کا زلزلہ ساکن ہو گیا، ساکت ہو گیا، زمین رک گئی۔ تو اس وقت مقداد نے یا جناب سلمان نے عرض کی کہ یا امیر المومنین یہ کیا کیفیت ہے؟ تو امیر المومنین نے فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا کہ اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین پر زلزلہ آ جائے گا، واخرجت الارض اثقالها، زمین اپنے بوجھ کو باہر نکال پھینکے گی، وقال الانسان ما لها، انسان اسے کہے گا تجھے کیا ہو گیا ہے؟ اے سلمان وہ انسان میں ہی ہوں جو اس وقت زمین سے خطاب کرے گا۔ تو بہرحال جو بھی ہو مراد، مقصد یہ کیفیت بتانا ہے کہ اس وقت کیفیت ایسی ہوگی کہ انسان تعجب کا شکار بھی ہو جائے گا کہ ایک وقت میں تو زمین یہ ہے کہ کسی ایک حصے میں زلزلہ آتا ہے، یہ پوری زمین جو ہے وہ زلزلے کا شکار ہو گئی ہے، تو یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس وقت زمین جو ہے وہ اپنی باتیں بھی کرے گی، یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن زمین اپنی خبریں بھی بیان کرے گی۔ اب زمین کیسے اپنی خبریں بیان کرے گی، اس کی تفسیر میں بھی مفسرین نے مختلف آراء و اقوال ذکر کیے ہیں، جو زیادہ معقول نظر آتی ہے اور اس قیامت والے حالت اور تذکرے کے ساتھ مناسب ہے، وہ یہی تفسیر ہے کہ اس دن زمین انسانوں کے کارنامے بیان کرے گی۔ اس زمین کے اوپر رہ کر ہم انسانوں نے جو کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں، اچھے اعمال انجام دیے ہیں یا برے اعمال انجام دیے ہیں، ان سب کا ریکارڈ زمین کے پاس ہوگا، اور وہ زمین اس سب کو بیان کرے گی حکم پروردگار سے، بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، کیونکہ پروردگار نے اسے حکم دیا ہے۔ وحی کا لفظ، وحی اشارہ خفی کو کہتے ہیں، تیز اشارہ۔ یہ وحی جو ہے یہ رسولوں کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بعض اوقات وحی غیر رسالی بھی ہوتی ہے، جیسے شاید کہ مکی کے حوالے سے بھی تذکرہ ہے کہ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِ الْبُيُوتَ مِنَ الْجِبَالِ، کہ تیرے پروردگار نے وحی کی شہد کی مکھی کی طرف۔ اسی طرح اور بھی مختلف حوالے سے ذکر ہے وحی کا، مثلا حضرت موسیٰ کی والدہ کے حوالے سے بھی ذکر ہے۔ بعض لوگ اس حوالے سے بڑے سینسیٹیو ہوتے ہیں، حساس ہوتے ہیں، بھئی ادھر وحی کا ذکر آیا تو وہ سمجھتے ہیں بھئی یہ تو جناب ختم نبوت کا منکر ہو گیا۔ وحی ضروری نہیں کہ ہر جگہ وحی نبوی ہی ہو، وحی ضروری نہیں کہ ہر جگہ وحی رسالی ہی ہو، وحی غیر رسالی بھی ہو سکتی ہے۔ اور وحی کا معنی تیز اشارہ علیکم السلام، یعنی اس کو اشارہ تکوینی بھی کہہ سکتے ہیں
کہ پروردگار اپنے حکم سے اشارہ تکوینی کرے گا اس زمین کو، تو زمین اپنی خبریں بیان کرے گی۔ اگر کسی زمانے میں لوگوں کے لیے اس بات کو سمجھنا مشکل تھا تو آج میں سمجھتا ہوں کہ یہ مشکل نہیں ہے۔ کہ آپ نہیں دیکھتے کہ ایک چھوٹی سی چپ کمپیوٹر کے اندر ہوتی ہے، موبائل کے اندر ایک چھوٹی سی چپ ہوتی ہے، چھوٹا سا میموری کارڈ ہوتا ہے اور اس کے اندر کتنی چیزیں محفوظ ہو جاتی ہیں۔ بلکہ آپ کے ہاتھوں میں یہ جو سمارٹ فون ہے نا، یہ آپ کی ہر چیز کو ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ بڑے سیانے ہیں، یہ بڑے سمجھدار ہیں، اسی لیے کہا گیا نا کہ یہ ایک کیا ہے، ذہین مشین ہے، ذہین مشین، ہوش مند۔ انسان کی ساری فعالیت یہ نوٹ کر رہا ہوتا ہے۔ آپ اس کو صرف آرڈر دیں تو وہ آپ کی ساری ایکٹیویٹیز لا کے سامنے دکھا دے گا۔ تو اگر یہ انسان کی بنائی ہوئی یہ چیزیں اتنی خبریں دے سکتی ہیں، تو وہ جو خالق ازل ہے، جس نے ساری زمینوں کو اور آسمانوں کو بنایا ہے، تو کیا اس کے حکم سے زمین بول نہیں سکتی؟ کیا اس کے حکم سے زمین اپنی خبریں نہیں دے سکتی؟ تو آئے انسان زمین کے اوپر غافل ہو کے مت پھرنا، ولا تمشی علی الارض مرحا، زمین پر اکڑ کے مت چلنا، اس زمین کے اندر بھی جانا ہے۔ تو پھر زمین نے بروز قیامت انسان کو باہر نکالنا ہے تو ساری خبریں پھر بیان کر دے گی۔ بعض روایات میں ملتا ہے کہ زمین کے مختلف حصوں پہ نماز پڑھا کرو، سجدے کیا کرو، تاکہ زمین کا ہر حصہ تمہارے بارے میں گواہی دے قیامت والے دن کہ اس بندہ خدا نے میرے اوپر سجدہ کیا تھا۔ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی سیرت تھی۔ جب آپ حکومت میں آئے، ظاہری حکومت میں، تو آپ کیا کرتے تھے؟ بیت المال میں جتنا مال اکٹھا ہوتا تھا وہ سارا مستحقین میں، حقداروں میں تقسیم کر دیتے تھے۔ تقسیم کرنے کے بعد بیت المال کو خالی کر کے وہاں جھاڑو دے کے 2 رکعت نماز پڑھ کے کہتے تھے، اے زمین گواہ رہنا، میں نے تیرے اوپر کوئی ناحق چیز اکٹھی نہیں کی اور کوئی چیز ناحق یہاں رہنے نہیں دی۔ یعنی یہ بتانا چاہتے تھے کہ بیت المال میں نے کوئی ظلم سے چیز اکٹھی نہیں کی، ظلم سے اس بیت المال کے اندر کسی کا مال چھین کے اکٹھا نہیں کیا۔ جو آیا ہے حق کے ذریعے سے آیا ہے، اور جو دیا ہے وہ بھی حق کے ذریعے سے دیا ہے۔ باطل تقسیم نہیں کیا، اپنے رشتہ داروں میں تقسیم نہیں کیا، اقربا پروری نہیں کی۔ یہی تو فرق ہے امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی سیرت میں اور دوسرے حکمرانوں کی سیرت میں، کہ وہ اپنے رشتہ داروں کو پہلے نوازتے تھے۔ پورے براعظموں کا خمس اٹھا کے کسی ایک بندے کو دے دیا جاتا تھا، بھائی داماد جو ٹھہرا۔ جہاں دامادوں کو نوازنے کی رسمیں تھیں، رواج بن چکا تھا، وہاں علی ابن ابی طالب نے اپنے سگے بھائی کو اس کے حق سے 1 درہم زیادہ دینا گوارا نہیں کیا۔ آج کے حکمرانوں کے لیے علی ابن ابی طالب کی یہ سیرت مشعل راہ ہے۔ آج کیا ہوتا ہے؟ خزانے تو اکٹھے کر لیے جاتے ہیں، خزانہ بھر لیا جاتا ہے، بیت المال کو بھر لیا جاتا ہے، لیکن حقداروں میں تقسیم نہیں کیا جاتا۔ حضرت آیت اللہ جوادی عاملی سنا رہے تھے کہ ایک مرتبہ یہ ہوا کہ علی ابن ابی طالب بیت المال میں سارا مال تقسیم کر چکے، تو دیکھا کہ 1 روٹی کا ٹکڑا باقی ہے، تو اس روٹی کے ٹکڑے کے آپ نے 7 حصے کیے، کیونکہ کوفہ کے فقراء کے آپ نے 7 حصے کیے ہوئے تھے۔ ان 7 حصے کے شرکاء کو بلا کر ایک حصہ ان کے حوالے کیا، یعنی 1 روٹی کو بھی ناحق تقسیم نہیں کیا۔ یہ علی ابن ابی طالب کی سیرت ہے، یہ طریقہ کار ہے۔ تو آج کے حکمران کہاں اور علی ابن ابی طالب کہاں؟ آج یہ ہے کہ لوگ جو حقدار ہیں وہ بھوکے مر رہے ہیں اور وزیروں مشیروں کو نوازا جاتا ہے۔ حکمرانوں کی اپنی تنخواہوں میں اضافہ ہو رہا ہے، پچھلے دنوں بھی پھر بل پاس ہوئے، اپنی تنخواہوں میں اضافہ ہے، نمائندگان اسمبلی کی تنخواہوں میں اضافہ ہے، افسران کی تنخواہوں میں اضافہ ہے، اور جو مزدور ہے، جو محنت کش ہے، اس کی دہاڑی جو ہے وہ دن بدن کم ہوتی چلی جا رہی ہے، چیزیں مہنگی ہوتی چلی جا رہی ہیں، قوت خرید کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو یہ کس لیے ہیں؟ یہ آیات قرآن کس لیے سنائی جاتی ہیں؟ یہ اس لیے تو سنائی جاتی ہیں کہ ان سے ہم سبق لیں، ان سے سمجھیں۔ یہ صرف انفرادی معاملات نہیں ہیں، یہ اجتماعی معاملات بھی ہیں۔ یہ حکومتوں کے لیے بھی درس عبرت ہے
کہ بروز قیامت اللہ کے پاس حاضر ہونا ہے، جواب دہ ہونا ہے۔ یومئذ تحدث اخبارہا، اے وقت کے حکمرانوں تمہاری ساری خبریں زمین اللہ کے ہاں گوش گزار کرے گی، تمہاری ساری خبریں وہاں پر پیش کی جائیں گی۔ وَأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، کیونکہ پروردگار نے اسے حکم دے رکھا ہے۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، اس دن لوگ اٹھیں گے نا تو منتشر ہوں گے۔ اشتاتن شدید کی جمع بتایا جاتا ہے، منتشر ہو جانا، یعنی کسی کو دوسرے کا ہوش نہیں ہوگا۔ بعض مفسرین نے کہا کہ یہ اشتاتن اس لیے کہا کہ جب لوگ قبروں سے اٹھیں گے تو کسی کا چہرہ سیاہ ہوگا، کسی کا چہرہ سفید ہوگا۔ اب وضو کرتے ہوئے مختلف دعائیں کہا گیا نا کہ مستحب ہیں یہ دعائیں مانگیں، ان میں سے ایک دعا جو جب آپ پانی چہرے پہ ڈالتے ہیں، ایک دعا یہ ہے اللہم بیض وجہی یوم تسود الوجوہ، اے اللہ جس دن چہرے سیاہ ہوں گے میرا چہرہ سیاہ نہ کرنا، سفید کر دینا۔ اے پروردگار جس دن چہرے سیاہ ہو جائیں گے، کس کا چہرہ سیاہ ہوگا؟ علیکم السلام۔ ظاہر ہے کہ جس نے ظلم کے ساتھ وقت گزارا ہوگا، جس نے اللہ کی معصیت کی ہوگی، جس نے اللہ کی نافرمانی کی ہوگی، اس کا چہرہ سیاہ ہوگا۔ جس نے لوگوں کا مال ناحق کھایا ہوگا، جس نے بیت المال کا مال ناحق کھایا ہوگا، اس کا چہرہ سیاہ ہو جائے گا۔ اور جس نے حق کے ساتھ عدل کے ساتھ زندگی گزاری ہوگی، اس کا چہرہ سفید ہوگا، وہ سرخ روح ہوگا بارگاہ خدا بندی میں۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، اس دن لوگ بکھرے ہوئے آئیں گے۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں، مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں پر مراد یہ ہے کہ ہر بندہ اپنے ہی خیال میں ہوگا۔ دوسری کچھ آیات بھی ہیں نا جن میں کہا گیا ہے کہ یوم یفر المرء عن امہ و ابیہ، اس دن انسان اپنے ماں باپ سے بھی دور بھاگے گا، اپنے بھائی سے، اپنے ساتھی سے، اپنی شوہر اپنی بیوی سے، بیوی اپنے شوہر سے دور بھاگیں گے، ماں باپ اپنے بچوں سے دور بھاگیں گے، وہ کیفیت ہو جائے گی۔ تو شاید اس طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ اشتاتاً منتشر ہو جائیں گے، یا گروہوں کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے اشارہ کہ گروہوں کی شکل میں ہوں گے۔ کوئی مومنین کا گروہ ہوگا وہ الگ ہوگا، کافروں کا گروہ الگ ہوگا، منافقین کا گروہ الگ ہوگا۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، اس وقت لوگ آئیں گے بکھرے ہوئے تاکہ اپنے اعمال کو دیکھ سکیں، جو انہوں نے عمل کیا نا وہ ان کے سامنے آئے گا۔ پوری کیا ہے ویڈیو چلا دی جائے گی، سامنے ویڈیو چل جائے گی کہ دیکھ لو تم نے کیا کیا زمین کے اوپر کیا ہے، کون کون سے اعمال انجام دیے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر بھی اچھا عمل کیا ہوگا نا وہ اپنے عمل کو دیکھ لے گا کہ یہ میں نے اچھا عمل کیا ہوا ہے۔ مثقال پرانے زمانے میں وزن کا تھا معیار، جس طرح آج ہوتا ہے نا پاؤ ہے، گرام ہے، کلو ہے، مختلف اوزان ہیں۔ مثقال ایک وزن تھا جو آج کل کے اوزان کے حساب سے غالباً 4.25 گرام بنتا ہے۔ ایک مثقال کا 1 دینار ہوتا تھا، سونے کا دینار 1 مثقال کا ہوتا تھا۔ تو وزن کے حوالے سے ہو سکتا ہے اس طرف اشارہ ہو کہ ظاہر دینار چھوٹی اکائی تھی، اس کے بعد پھر آگے زیادہ دینار بنتے تھے۔ اور ذرہ کسے کہتے ہیں؟ علامہ طباطبائی نے لکھا ہے کہ جو سب سے چھوٹی چیونٹی ہوتی ہے نا سرخ رنگ کی، اس کو ذرۃن کہتے ہیں عربی میں، سب سے چھوٹی چیونٹی۔ یہ بھی عربی میں ذرۃن کا لفظ اس کے لیے بولا گیا ہے، اور ایک اور لفظ ذرہ اس کے لیے بولا گیا، یہ جو گرد و غبار کے ذرات نہیں ہوتے جو عام حالات میں نظر ہی نہیں آتے، لیکن اگر آپ بند کمرے میں بیٹھے ہو نا، اندھیرے کمرے میں روشنی نہ ہو، اور ایک جگہ سے کھڑکی سے تھوڑی تھوڑی روشنی چھن کر آ رہی ہو، تو اس روشنی میں آپ باریک ذرات دیکھ سکتے ہیں غبار کے۔ وہ جو باریک ترین غبار نظر آتے ہیں اس روشنی میں نظر آتے ہیں، عام حالات میں نظر نہیں آتے، ان کو کہتے ہیں ذرۃن۔ صلوات پڑھ لیجیے۔ تو فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، جو اتنی باریکی کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، اتنے ذرے برابر جس نے عمل کیا ہوگا، اچھا عمل کیا ہوگا تو وہ بھی اس کے سامنے آ جائے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اگر برا عمل کیا ہوگا تو وہ بھی اس کے سامنے آ جائے گا۔ تو انسان کو اس دنیا میں ہی سمجھ جانا چاہیے کہ یہ سارے اعمال اس کے سامنے آنے والے ہیں۔ اگر سامنے آنے والے ہیں تو پہلے سے تیار رہنا چاہیے، ذہن کو آمادہ رکھنا چاہیے، اور اپنے عمل کو اس انداز سے سنوارنا چاہیے کہ کل کو انسان کو شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔
یہ جو عامت الناس کے اوپر جنگوں کو مسلط کرنے والے ظالمین ہیں، مستکبرین ہیں، ان کے اعمال بھی ان کے سامنے آ جانے ہیں۔ آج یہ فرعون بنے بیٹھے ہیں، لوگوں کے اوپر جنگ کو مسلط کر رہے ہیں۔ انہی فرعونوں میں سے ایک مودی نام کا فرعون ہے، جس نے پاکستان کے اوپر جنگ مسلط کی ہے ان دنوں۔ پہلے ایک خود ساختہ واقعہ کشمیر کے اندر کروا کر، سب خود ساختہ تھا، بین الاقوامی میڈیا بھی کہہ رہا ہے کہ یہ سارا خود ساختہ تھا۔ پھر یہ سارا کام کرنے کے بعد پاکستان کے پانی بند کرنے کی دھمکیاں دے رہا ہے، اور ساتھ نہتے شہریوں کے اوپر حملہ کیے جا رہے ہیں، مسجد کے اوپر میزائل فائر ہوئے ہیں، مدرسے کے اوپر ہوئے ہیں۔ یہ سارا کیا ہے؟ یہ ظلم ہے، یہ ستم ہے۔ اس ستم کا بھی ایک دن جواب دہ ہونا پڑے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اگر ایک ذرہ برابر بندے کا برا عمل سامنے آ جانا ہے تو انسانوں کو قتل کرنا یہ تو یقیناً بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ پھر یہ کیوں اس کے سامنے نہیں آئے گا؟ یقیناً یہ بھی سامنے آ جائے گا۔ آج اس وقت یہ مودی فرعون بن چکا ہے، وقت کا فرعون بن چکا ہے۔ یہ پاکستان کی سالمیت کو للکار رہا ہے، پاکستان کی سالمیت کے اوپر حملہ آور ہے، تو اس کے خلاف احتجاج کرنا بھی ضروری ہے۔ یہ ضروری ہے کہ اس کے خلاف آواز اٹھائی جائے۔ اس کے حوالے سے آج بھی ایک ریلی کا اہتمام کیا گیا ہے، آپ سب اس میں ضرور شریک ہوں اور اپنی آواز دنیا والوں تک پہنچائیں، کیونکہ ہم ظلم کے مخالف ہیں۔ جیسے اسرائیل فلسطین پر قابض ہو کر بیٹھا ہوا ہے نا، ایسے ہی انڈیا کشمیر کے اوپر قابض ہو کر بیٹھا ہوا ہے، اس کا کوئی حق نہیں ہے۔ بدقسمتی ہماری ہے، جب چند سال پہلے انڈیا والوں نے کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کی تھی تو اسی وقت ہمارے حکمرانوں کو ہوش میں آ جانا چاہیے تھا، لیکن اس وقت بھی ہوش میں نہیں آئے، تو آج نتیجہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے سامنے آ چکی ہے یہ صورتحال۔ آج تو انہیں چاہیے کہ اس کا بھرپور جواب دیں، عوام ان کے ساتھ کھڑی ہے، اس کا بھرپور جواب دینا ضروری ہے۔ ہم کوئی جنگ نہیں چاہتے، کوئی بڑی جنگیں نہیں چاہتے، ہم جنگ کے حامی نہیں ہیں، ہم امن کے حامی ہیں، لیکن جب کوئی دشمن حملہ آور ہوتا ہے تو اس دشمن کا مقابلہ فرض ہو جاتا ہے، اس کا مقابلہ کر کے اس کو واپس اپنی سرحدوں کے اندر دھکیل کر پھر امن کا پرچار کیا جائے۔ خداوند متعال سے یہ دعا ہے کہ وطن عزیز کے تمام دشمنوں کو نیست و نابود فرمائے۔ والسلام علیکم۔